الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صدق الله مولانا العظيم. جبريل نادى معلنا والنكع ليس بمنجلي، والمسلمون قد أحدقوا حول النبي المرسل. لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا خاندان نبوت کے در سمیع. مجھے لگا آپ تمام احباب جھوم کر سبحان اللہ کہہ چکے ہوں گے. کوئی بات نہیں، خدا کی قسم خالی آپ ہی نہیں بیٹھے، آپ کے ساتھ رب نے 70,000 ملائکہ کو بھی بٹھایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو وہ جب جا کے رپورٹ دیں گے تو ان کو یہ بتاتے ہوئے بھی اچھا لگے گا نا کہ ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں پر تیرے محبوب کے محبوب علی شیر خدا کا ذکر. خاندان نبوت کے در سمیع، ابتدائے یقین انتہائے یقین، یعنی خیبر شکن فاتح الفاتحین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر شربت پہ شاہ ارض و سما مظہر کبریا، نائب مصطفیٰ صاحب حل عطا، سید الاوصیاء عارف انما، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے اور اس ڈیرے کے اوپر تا صبح قیامت اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا میں 10 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، لیکن خدا کی قسم گفتگو ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ کے سینے میں آپ کے دل کو مدینہ بنا چکے. اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محبوب آپ صحابہ کو وہ خاص بات بتا دیں، اگر وہ آپ خاص بات نہیں بتائیں گے نا تو آپ کی رسالت پوری نہیں ہوگی. وہ خاص بات بتانی ہے. کیا خاص بات؟ خدا کی قسم 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے امام جلال الدین سیوطی تفسیر در المنصور میں لکھتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک ای المراد هذه الآیہ علی بن ابی طالب ان اللہ امر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبلغ ولایت علی ابن ابی طالب کما قال. امام سیوطی کہتے ہیں رب نے جو مصطفیٰ کو وہ خاص بات بتانے کا حکم دیا ہے نا وہ اور کوئی نہیں، ولایت حضرت علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اسی لیے دنیا نامہ اقبال نے کہا تھا مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، مرتضی کز دیغ او حق روشن است، تو تراب از فتح اقلیم تنست، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. علامہ اقبال کہتے ہیں میں بتاؤں حضرت علی کا مقام کیا ہے. حق لانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے.
شیر خدا کی ہے. اور میرا خاندان جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے نا، علامہ کہتے ہیں وہ اور کوئی نہیں، ذات حضرت علی المرتضیٰ. میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھ کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اسکاٹ لینڈ کے بہت بڑے اسکاٹش اورینٹلسٹ گزرے ہیں، ان کا نام ہے سر ولیم مائر. بہت بڑے مستشرق تھے. ان کا کام ہوتا ہے اسلام کی نکتہ چینی کرنا، معاذ اللہ غلط باتوں کو لوگوں تک پہنچانا. نکتہ چینی کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھنا تو شروع کر دی، دی لائف آف دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے 1877 میں لندن میں پبلش ہوئی. 250 صفحے کے اوپر پہنچ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں endowed with the clear intellect, warm in affections and confiding in friendship, he was from the boyhood devoted heart and kind soul with the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He obtained the role of half of the Muslim world. It was rather thrust upon him than sought. مستشرق تھا اور ینٹلسٹ تھا، اسلام کا مخالف تھا، لیکن کہتا ہے میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ سارے صحابہ میں سے جس نے سب سے زیادہ وفا کا حق ادا کیا ہے نا، اس ہستی کا نام حضرت علی شیر. سبحان اللہ. اور میں اس اپنی تعارف کے اوپر خدا کی قسم علامہ قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ینابی المودہ کے اندر لے کر آئے ہیں. امام ابن ہشام رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت ابن ہشام میں لائے ہیں. امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لے کر آئے ہیں. امام خوارزمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تعارف کو اپنی کتاب التذکرہ انہوں نے، میں تعارف عربی میں بیان کروں گا. خدا کی قسم آپ اگر تعارف سمجھ میں آ جائے عربی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں تو یہی سوچ لیجئے گا کہ یہ تعارف اس ہستی کا ہے کہ جس کو کعبہ جھک کر سلام کرے نا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، لیکن کعبے میں جن کی ولادت ہو اسے حضرت علی. تعارف سارے مفسرین محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا. انہوں نے کہا کان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کالجبال العظیم وقلبه كالطود الجزیم رجلا وسیم جسیم کسیم رحیم عظیم امین جمیل هو علی ابن ابی طالب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ یا علی انا وانت بمنزلتی ہارون وموسیٰ هو علی ابن ابی طالب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انا وانت من شجرت واحدہ لیس لیجین کانت من اعلی درجت الشہادہ وارفع مکانت الشہامہ هو علی ابن ابی طالب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وانت بابها یا علی انا مدینۃ الفقہ وانت بابها یا علی انا دار الحکمہ وانت بابها یا علی انا مدینۃ الجنہ وانت بابها. كانت من قداہ المالا ورتبته انبل وعالا يقتبس من نورها ويقتدف انوارها ونورها وثمرها وقمرها وحسنها وجمالها وكمالها وسيرتها وصورتها وجمالها وحسبها ونسبها وغصنا من أغصان الشجرة طيبة طاهرة مطهرة باركة مباركة والعلومة الهاشمية النورانية. سبحان اللہ. یہ انہوں نے ساروں نے آپ کا تعارف عربی میں بیان کیا ہے. میں بس اس کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنے جا رہا ہوں. گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ولادت کعبے میں جس کی ہونا اس ہستی کا نام علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. ہمارے جسد خاکی سے 4000 سال پہلے رب جس کا نور تخلیق کرے نا اس ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے. ارے جس کے نور سے رب ملائکہ کو بنائے نا
اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے، جس کے نور سے آسمان اور زمین روشن ہونا، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرمائے سورج کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ آسمان کو روشنی دیتا ہے، ایک چہرہ زمین کو روشنی دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کو سورج روشنی دے، اس پر جس کا نام لکھا ہے نا، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرمائے میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا، ساتوں آسمانوں پہ جس کا نام لکھا ہے نا، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ رب پاک کی قسم مصطفیٰ کہے عرشوں پر میں نے اپنی نگاہوں سے جس کا نام دیکھا ہے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے درخت پر جس کا نام لکھا ہے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ جبریل کے 600 پر، ہر پر کے اوپر جس کا نام لکھا ہے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ ایسا فرشتہ آج سے پہلے نہیں آیا، مصطفیٰ فرمائے آج کے بعد نہیں آئے گا، اور آ کر بتا رہا تھا ہر آسمان پہ جس ہستی کی شکل کا رب نے فرشتہ بنایا ہے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ ہجرت کی رات امانتوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو بستر مصطفیٰ پر لیٹے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ غزوہ بدر میں جو مصطفیٰ کا ساتھ دے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ غزوہ احد کے اندر کافروں کا محاصرہ توڑ کر جو مصطفیٰ کی جان بچائے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ غزوہ خندق اور احزاب میں جو مصطفیٰ کو سینے سے لگائے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ جو ایک ہی درخت سے مصطفیٰ اور وہ ہستی پیدا ہو، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ جس کا نور منتقل ہو کر سیدہ فاطمہ تک پہنچے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر چڑھ کر جو لوگوں کو تربیت اپنے باپ کی دکھائے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے مصطفیٰ کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، ارے جس کی شکل کو دیکھنا مصطفیٰ عبادت بنائے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ فیس ریکوگنائزیشن نہ ہو، مصطفیٰ فرمائے النظر الی علی عبادت، خالی سائیڈ پروفائل ہی دیکھ کر عبادت کا ثواب مل جائے، اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ اور اس جملے کے اوپر علی علی کا نعرہ نہ لگے، اپنے ایمان پر نصیب پر روئیے گا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، علی کا زمانہ نہیں پایا، علی کو نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں، ذکر علی کی عبادت، ارے جس کا ذکر مصطفیٰ عبادت بنائے، اس ہستی کا نام علی شیر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا، میں ٹمپریچر بتا رہا ہوں اس ڈیرے کا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب ہے دو نیم سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اے عبد پاک مبارک ہو تجھ کو کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند اور ستارہ علی کا ہے کیا اور کیا میرے علم کی اوقات، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا نوکر بنائے، آمین۔ واخر دعوانا